میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، محترمہ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کنڈے کی فاتحہ کا طریقہ۔ کنڈے کی فاتحہ کب دینا ہے، کس کے نام سے دینا ہے اور کتنی تاریخ کو دینا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، سارا کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا تاکہ پورا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، کنڈے کے فاتحہ کے لیے آپ گھر میں شکر، میدا، یہ چیزیں ملا کر آپ جو چاہیں بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے سامنے دیکھیے پیش کیا ہے، اس طریقے سے آپ بنا کے فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اور کنڈا، یہ کنڈا ہے، مٹی کا برتن کوئی لے لے اگر ملتا ہو، اس میں کھیر رکھ کے آپ فاتحہ دیں تو بہتر طریقہ ہے۔ ویسے کسی میں بھی آپ جو بھی برتن ہے پاک ہے، اس میں سب میں فاتحہ ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ طریقہ جو بتایا گیا ہے کنڈے کی فاتحہ کا، یہ طریقہ ہے، تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ فاتحہ جو دی جاتی ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہیں کون؟ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور امام باقر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید الشہداء، شہید اعظم کے بیٹے، یہ ان کا نسب ہے۔ اس طریقے سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے یہ فاتحہ پیش کی جاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 15 رجب المرجب ہے، یعنی رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی 15 تاریخ کو امام جعفر صادق کی وصال کی تاریخ ہے، تو اس دن فاتحہ دینا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ ویسے آپ مہینے میں کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لوگ 22 تاریخ یعنی 22 تاریخ کو بھی پیش کرتے ہیں تو اس دن بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو وصال کی تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 رجب المرجب ہے امام جعفر صادق کی تاریخ، وصال کی تاریخ۔ تو اس طریقے سے گھر میں آپ بنا کے پیش کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو فاتحہ کس طریقے سے پیش کرنا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے، یہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیں گے، سنیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، جیسے کہ صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی سورہ آپ کو یاد ہیں، ضروری نہیں کہ مکمل سورہ میں جتنی پڑھوں گا اس میں سے جتنی آپ کو یاد ہوں آپ پڑھ کر پیش کر سکتے ہیں، ایصال ثواب یعنی بخش سکتے ہیں۔ تو میں کتنی سورت پڑھ رہا ہوں آپ غور سے سنیں، اس میں جتنی آپ کو یاد ہے، اگر پوری یاد ہیں تو الحمدللہ پورا پڑھیں، اگر جتنا یاد ہے آپ اتنا پڑھ کر پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو قل یا یعنی سورہ کافرون سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة۔ جب آپ اتنا پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو بخشنا ہے۔ اگر اس میں کی سورہ آپ کو مکمل نہیں یاد ہیں تو آپ درود شریف پڑھ کر 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، اس کے بعد جو بھی یاد ہے آپ پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، کریمہ کارسازہ ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ الہ العالمین۔ آپ اتنے الفاظ نہیں بول سکتے تو صرف کہیں یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غفار یا ستار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں اور کہیں مالک و مولا جو کچھ میں نے قرآن مقدس کے چہار کل شریف آیت کریمہ تلاوت کیا مالک و مولا اس کا ثواب، اور اس میں کوئی غلطیاں ہوئی ہوں تو مولا اسے معاف فرما، اور جو کچھ سامنے پیش کیا گیا ہے بنا کر مالک و مولا اس میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ صحیح معنی میں مولا میں نے جو کچھ تلاوت کیا اور جو کچھ سامنے پیش ہے مولا اس کا ثواب سب سے پہلے تو اپنی بارگاہ ربوبیت میں یعنی اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کائنات احمد مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور کے صدقے سے 1 لاکھ کم و بیش یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسولہ نظام، کل صحابیات، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کرام، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین کرام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، حضور پاک کے کل ازواج پاک کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور کے حسنین کریمین یعنی شہید الشہداء سرکار سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، شہداء دشت کربلا کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سرکار شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ کہہ کر کل اولیاء کل انبیاء کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ اس طریقے سے کہہ کر بالخصوصاً جو کچھ میں نے پیش کیا ہے یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب خاص کر کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مولا پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام باقر کون تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پاک ہیں یعنی ان کے والد ہیں باپ ہیں تو ان کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اسی طریقے سے حضرت زین العابدین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ کہہ کر جو خاص آپ جن کے نام سے فاتحہ دے رہے ہیں ان کا نام لیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مولا پیش قبول فرما۔ یا اللہ اس فاتحہ کے صدقے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے مولا ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ یا اللہ رزق روزی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے اولادوں کے اوپر کرم عطا فرما۔ آپ اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں، جو بھی کوئی پریشانی ہے پریشانی کے لیے جو بھی آپ جائز مقصد کے لیے فاتحہ پیش کیے ہیں یا جس طریقے سے چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیں اور پھر ختم کر لیں، جیسے کہ وصلی اللہ
वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िहि नूरि अर्शिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये था तरीक़ा जो मैंने आपको बता दिया। पसंद आए तो आगे तक भी शेयर करें। तो आपने तारीख़ भी सुन ली, विसाल की तारीख़ कौन सी है इमाम जाफ़र सादिक़ की, तो 15 तारीख़ विसाल की है। फ़ातिहा कभी भी आप दे सकते हैं, 22 को दें या 10 तारीख़ को देंगे रजब की, 5 तारीख़ को देंगे तो भी आपकी फ़ातिहा हो जाएगी। और जो विसाल की तारीख़ है ये मैंने आपको बता दिया, मुकम्मल तरीक़ा भी बता दिया, कब फ़ातिहा देना है, तरीक़ा क्या है और क्या क्या चीज़ें सामने रखना है, ये सामने आपके मौजूद हैं। इस तरीके से आप बना के फ़ातिहा मीठी चीज़ों में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आगे तक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।